لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر دوست بنانا ہے تو مومنوں کو دوست بناؤ، ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ ایمان والے ایمان والوں کو دوست بنائیں، کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا بیان ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ کافروں کے ساتھ ایسے دوستانہ تعلقات کہ کافروں کو اپنے سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں ان کے مشورے پر اعتماد کیا جائے، اسے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دیا ہے کہ کافروں سے مشورے کرنے اور ان کے مشوروں پر اعتماد کرنا اور اپنے ہر سیاہ اور سفید کا ان کو مالک بنا دینا، قرآن حکیم نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ ایسا رویہ اختیار کرنا کہ کسی آزاد قوم جو ہے اور آزاد حکومت جو ہے، اگر وہ قوم آزاد ہے، وہ حکومت آزاد ہے، تو یہ اس کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کافروں سے مشورے کرے اور کافروں کو اپنی چیزوں کا مالک بنا دے، کہ آپ کی زندگی کے فیصلے وہ کافر کرنا شروع کر دیں جون سی ہیں، کفار جون سی ہیں۔ اس چیز کی قرآن حکیم بھی اجازت نہیں دیتا، اور یہ کسی آزاد قوم یا آزاد حکومت کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت میں یہ ایک ذہنی غلامی کا دوسرا نام ہے جسے اسلام کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اور دوسرا اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے، تو کیا مسلمان دنیا میں ایک وحدت کی، ایک جان کی حیثیت سے ان کی حیثیت رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی۔ کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف کافروں کی مدد کرے یا ان کے مشوروں کے پر چلے، تو مسلمان جن سے وہ ایک جیسے نہیں رہیں گے جن سے۔ تو اصل میں اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی مدد کر کے اس مسلمان کو شکست دے دیتے ہیں، تو اصل میں یہ اس کی شکست نہیں ہے، یہ آپ ہی کی شکست ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں جن سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ نہ
بنائیں مومن جو ہیں کافروں کو اپنا دوست، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اچھا، پھر اس کی تصدیق قرآن کریم کی اور آیات سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کافر جو ہیں وہ تمہارے بھی دوست نہیں ہیں، میرے دشمنوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ تو اس حق کا انکار کر بیٹھے ہیں جو حق تمہارے پاس آیا ہے، اور تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجنے لگے ہوئے ہو کافروں کو جو تمہارے دشمن بھی ہیں اور میرے دشمن بھی ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، سورۃ الممتحنہ، کہ اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے۔ کافروں کے اوپر اللہ نے غضب فرمایا، تو کافروں سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تمہارے دوست بھی نہیں ہیں، وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ تو بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکی۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ غیر لوگوں کو اپنا رازدار بنا رہے ہو، غیروں کو اپنا رازدار بناتے ہو، وہ تمہاری تباہی میں کمی نہیں کریں گے۔ اپنوں کو چھوڑ کر جب غیروں کو دوست بناؤ گے اور اپنے راز ان تک پہنچاؤ گے تو وہ تمہیں تباہ اور برباد کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن حکیم ہے۔ اور جب پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے تلاوت کی سورۃ الممتحنہ کی کہ اے ایمان والو میری اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ کیوں ان کو دوستی کا پیغام بھیج رہی ہو؟ کہ وہ تمہارے دوست بن جائیں گے؟ جو کفار ہیں نہیں، وہ تمہارے دوست نہیں بنیں گے، تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجنے لگے ہوئے ہو۔ اور یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو غیر لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اپنے راز ان تک کیوں دے رہے ہو؟ کیوں اپنے راز ان تک پہنچا رہی ہو؟ وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس آیہ کریمہ کا اصل میں شان نزول کیا ہے؟ اس آیہ کریمہ کا جی بخاری شریف میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام اور ابو مرثیہ غنوہ کے ساتھ ایک مقام ہے روضہ خاک کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ علی ان دونوں کے ساتھ نہ ادھر روانہ ہو جاؤ فوراً۔ وہاں ایک مشرک عورت کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتہ کا خط ہے، اس عورت سے وہ خط لے کر آؤ۔
اصل میں بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر جب حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی تو حاطب بن ابی بلتہ نے اہل مکہ کو ایک خط لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے آگاہ کر دیا، آگاہ کرنا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرنے والی ہیں یا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ خط حاطب بن ابی بلتہ نے لکھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا اس عورت کے ہاتھ جن سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 2 اور صحابہ کرام کے ساتھ فرمایا کہ فوراً نکلو، فلاں ایک مقام ہے، اس جگہ کے اوپر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے حاطب بن ابی بلتہ کا جو اس نے مشرکین مکہ کے متعلق لکھا ہے، یعنی اس کو اپنی راز کی باتیں بتائیں گے، وہ خط اس سے لے کر آ جاؤ۔ تو اب حضرت علی اور ان دونوں صحابہ کرام کے ساتھ اس عورت کے تعاقب میں نکلتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ روضہ خاک کے مقام پر ہم نے ایک عورت کو دیکھا۔ جب ہم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ خط جو تیرے پاس تھا وہ خط کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کا جو اونٹ تھا نا وہ پکڑ کے بٹھا لیا اور اس کے پالان وغیرہ کی مکمل تلاشی لی، مگر وہ خط ان لوگوں کو نہ ملا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے، اللہ کے رسول کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتے، یقیناً وہ خط تمہارے پاس موجود ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ خط تم ہمارے حوالے کر دو، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس عورت کو کہا کہ میں تیرے کپڑے اتار دوں گا، وہ خط میں نے لے کے جانا ہے، وہ خط تیرے پاس ہے، خط دے دے، خط ہم ڈھونڈ لیں گے جن سے۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ معاملہ بہت سخت ہے اور یہ کسی طرح بھی باز نہیں آئیں گے اور معاملہ بہت سنجیدہ ہے، تو اس نے اپنے تہمت کے اندر سے، جو اس نے تہمت باندھا ہوا تھا، اس کے اندر سے اس نے وہ خط نکال کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کر دیا کہ یہ خط ہے جو میں مشرکین مکہ کے لیے لے کے جا رہی تھی، جو ان سے یہ۔ اچھا، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ سے پوچھا، اے حاطب، تو نے ایسا کیوں کیا کہ تو نے مشرکین مکہ کو یہ جو اس خط میں لکھ کر بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہی ہیں، یہ تم نے کیوں کیا اس جن سے؟ تو حاطب فرمانے لگے، یا رسول اللہ، نہ تو میں مرتد ہوا ہوں اور نہ میری کوئی اندر کی کیفیت بدل گئی ہے، بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ خط میں نے صرف اس لیے مشرکین مکہ کو اپنا ہمدرد بنانے کے لیے لکھا تھا کیونکہ مکہ مکرمہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے اہل و عیال کی حفاظت اور نگرانی کر سکی، جبکہ باقی صحابہ کرام کے جن کے اہل و عیال اور مال دولت پیچھے زمینیں موجود ہیں، ان کے وہاں پر اپنے رشتہ داریاں بھی موجود ہیں اور ان کی مشرکین مکہ سے بھی رشتہ داریاں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی وجہ سے وہ لوگ کیونکہ میرا مکہ مکرمہ میں کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے اہل و عیال کی حفاظت اور نگرانی کر سکے، جبکہ جو دوسرے صحابہ کرام ہیں ان کے وہاں رشتہ دار بھی موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی نگرانی کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے تاکہ وہ لوگ میرے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں، میرا ان پر ایک احسان ہو جائے
کہ وہ میرے وہاں پر گھر بار کو نقصان نہ پہنچا سکیں. میں نے تو صرف اس لیے ان کے اوپر ایک احسان کرنے کے لیے میں نے ان کو یہ خط لکھ کر بھیج دیا کہ بھئی خبردار ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تم مکہ المکرمہ کے اوپر حملے کی تیاری کر رہی ہیں جن سے. خیر ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تو اتنے میں حضرت عمر فاروق جو ان سے ہیں وہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ خیانت کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حاطب غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین میں سے ہیں؟ غزوہ بدر کے جو 313 لوگ ہیں ان میں سے حاطب بھی ایک ہیں، اور ان مجاہدین کے خلوص، جذبے اور جان نثاری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، یعنی اب جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہ جب حضرت عمر فاروق نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو. تو یہ اس آیہ کریمہ کا جو ان سے یہ شان نزول جو ان سے اس آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والے جو ہیں وہ ایمان والوں کو دوست بنائیں، کافروں کو دوست کیوں بناتی ہیں؟ کافروں کو دوست بنائیں گے، ان کو اپنے رازوں سے ان کو اپنا ہم راز بنائیں گے، اپنے جو راز ہیں ان کے اوپر کھولیں گے تو وہ سب سے پہلے تمہیں ہی تباہ و برباد کر دیں گے. یہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول جن سے یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے یہ منع فرمایا. اچھا لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں اگر آپ نے ان کو دوست نہیں بنانا تو آپ ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے، آپ ان کے ساتھ تجارت بھی نہیں کر سکتے، معاشی یا دوسرے جو لین دین ہیں وہ بھی نہیں آپ کر سکتے. تو ان کے ساتھ جو تجارت کرنا یا عام جو انسانی فلاح کے جو کام ہیں ان کاموں کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرنا یا عالمی امن و سلامتی کی بقا کے لیے مل کر کوشش کرنا، یہ اس کے کرنے کی اجازت ہے. یا کسی ایک جو ان کا بھی دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن ہے اس کے ساتھ آپس میں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملنا یا تعلق قائم کرنا یا فوجی تعلق آپس میں قائم کرنا، یہ ممنوع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے. اور اس کا ثبوت بھی قرآن پاک کی کئی بے شمار آیات سے جن سے ملتا ہے، اس چیز کا ثبوت جن سے کہ آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ہے ابو قلابہ نے کہا کہ گمراہ فرقوں کے پاس نہ بیٹھو، نہ ان سے بحث کرو، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں تم کو مبتلا کر دیں گے یا تمہارے عقائد کو تم پر مشتبہ کر دیں گے. اس لیے ان لوگوں کے قریب نہ جاؤ جو کفار ہیں کہ کہیں وہ تمہارے عقائد سے ہی نہ ہٹا دیں. تمہیں جس چیز کے اوپر تم ایمان لائے ہو تم اس طرف سے تمہارا رخ موڑ نہ دیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ اس وقت مشرکہ تھیں. میری ماں آئی، میری ماں جو ہے وہ ایک مشرکہ عورت تھی. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہے کہ ان مشرک لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، تعلق نہ رکھو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ہمراز نہ بناؤ. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ مشرکہ عورت ہیں تو اور وہ اسلام سے بہت دور ہیں، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟
آپ نے فرمایا ہاں اپنی ماں سے صلہ رحمی کر، یعنی کہ جو دوسرے معاملات ہیں ان معاملات کے اندر ان کے ساتھ صلہ رحمی یا ان کے ساتھ لین دین یا اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے جنسی ہے جو دوسرے معاملات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک طویل القامت لمبے اور بکھرے ہوئے بالوں والا مشرک آیا جو ایک بکری لے کے جا رہا تھا، لمبے لمبے بال، لمبے قد کا آدمی ایک بکری لے کے جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ بکری فروخت کرو گے یا بطور تحفہ دو گے؟ اس نے کہا کہ میں فروخت کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بکری خرید لی، یعنی لین دین، خرید و فروخت، جنگی معاملات اور جو دوسرے معاملات ہیں اس کے اندر آپ ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ اگر آپ ان کو اپنا رازدار بنائیں گے، جن چیزوں کے اوپر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں یا آپ کی فاؤنڈیشن کھڑی ہے، تو پھر وہ سب سے پہلے آپ ہی کو تباہ کریں گے اور برباد کریں گے۔ انہیں اپنا رازدار مت بناؤ، اس لیے منع کیا گیا کہ ان کو دوست مت بناؤ، کافروں کو جن سے ایمان والوں کو، ایمان والے جن سے ہیں وہ ایمان والوں کو دوست بنائیں۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ تو پہلے تو فرمایا تھا کہ ایمان والے ایمان والوں کو دوست بنائیں، کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جس نے ایسا کیا اب وہ اللہ کی حمایت میں نہیں رہے گا، پھر وہ اللہ کی حمایت میں نہیں ہے، ماں سوائے اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ صرف ایک صورت میں اجازت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ان سے کوئی بچاؤ کی تدبیر نہ نکل رہی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تب وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں جن سے۔ یعنی ایک صورت میں جو اجازت دی گئی وہ کون سی صورت ہے؟ جس کے آگے چند ایک صورتیں نکلتی ہیں، یعنی اگر مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائیں، اگر کوئی مسلمان کسی کافروں کے قبضے میں آ جائے، اس کو انہوں نے اغوا کر لیا مسلمان کو، کوئی ایسی صورت بن گئی ہے، اس کو انہوں نے پکڑ لیے اور اسے اپنے قتل ہو جانے یا مال چھن جانے اور ناموس لٹ جانے کا کبھی اندیشہ ہو کہ اب یا تو میرا مال بھی لٹ جائے گا، میری عزت بھی لٹ جائے گی، یا میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو صرف اور صرف اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ لے جس سے وہ کفار کے شر سے محفوظ ہو جائے، صرف ایسی صورت میں کوئی ایسی بات کر لے جس سے وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں اپنا دوست بنا رہا ہے، ورنہ تو منع کر دیا گیا نا کہ نہیں، ان کو دوست نہیں بنانا۔ ایسی صورت میں کہ اس کو اپنے قتل ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر اب میں نے ان کو دوست نہ بنایا میں لٹ جاؤں گا، یا
عزت لٹ جائے گی، کوئی ایسا قافلہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا، صرف ایسی صورت میں اجازت ہے۔ یا وہ کوئی اور ڈیمانڈ کریں، کفار جن سی ہے ان کی بات مان، صرف اس صورت میں۔ اچھا، لیکن علماء اہل سنت نے اس کی تصریح کی ہے۔ ایسی صورت میں اسلام نے اسے اجازت تو دی ہے، مگر کہ وہ ایسی بات کہہ لے، ایسی بات کرے جس سے وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے، ان کی تکلیف سے محفوظ ہو جائے، کہ وہ کوئی ایسی پریشانی میں نہ مبتلا کر دیں، یا قتل نہ کر دیں، یا مار نہ دیں، یا مال اسباب سارا گھر بار لوٹ نہ لیں۔ صرف ایسی صورت میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر بھی علماء اہل سنت نے اس کی تصریح کی ہے، یعنی امام فخر الدین رازی، یعنی اس عالم خوف و خطر میں تب بھی اسے یہ اجازت ہرگز نہیں کہ وہ کوئی ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ ایسی صورت میں بھی اگر کافر اس کو یہ کہیں کہ تم یہ دوسرا مسلمان ہے، اس کو جا کے قتل کر دو، نہیں، پھر وہ جو نقصان ہوتا ہے ہونے دے۔ صرف اس صورت میں کہ اگر اس کا نقصان بچ جاتا ہے ان کی کسی ایسی بات کو ماننے سے جس سے وہ ان کی تکلیف اور مصیبت یا شر سے محفوظ ہو جائے، اتنا کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی کنڈیشن لگا دیتی ہیں کہ ہم سے دوستی کرو، فلاں مسلمان ہے اس کو جا کے قتل کر دو، تو اب اس کی اجازت نہیں ہے، بھلے وہ آپ کو جتنا مرضی نقصان پہنچا دیں، بھلے وہ آپ کو قتل کر دیں۔ مثلا اگر کفار اسے کسی مسلمان کو قتل کرنے کا کہیں، یا اس کو کہیں کہ زنا کرو، یا اس کو کہیں کہ کسی کا مال غصب کرو، یا جھوٹی گواہی دو، یا کسی نیک پاک دامن عورت کے اوپر کوئی جھوٹی اور گندی تہمت لگا دو، تو ایسی صورت کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ کافر کوئی ایسی کنڈیشن لگا دیں کہ زنا کرو، کسی کا مال غصب کر لو، کسی مسلمان کو قتل کر دو، کسی نیک عورت پر جھوٹی تہمت لگا دو، ایسی صورت میں آپ فرماتی ہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس طرح کے کاموں میں سے کوئی کام کر گزرے، نہیں۔ جو ایک صورت کی اجازت دی گئی وہ تب اس صورت میں کہ اگر ڈائریکٹ اس کو کہا جائے کہ تم ایسا کرو تب، اور اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان پر کلمہ کفر لائے اور اس کا دل مطمئن ہو، تب تو اس کو ایسا کرنے کی رخصت ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول رہا ہوں، جان بچانے کے لیے، اس کا دل مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہوں، اس کا دل مطمئن ہو، تب تو اس کو رخصت ہے۔ لیکن اگر اس کا ایمان پر ڈٹے رہنا اور یا وہ اپنی جان دے دے، تو یہ پھر اس سے بھی افضل ہے کہ ٹھیک ہے وہ نہ کلمہ کفر بھی نہ کہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن جو ہیں وہ مومنوں کو، ایمان والوں کو دوست بنائیں، کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، اور جس نے بھی یہ کام کیا تو پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، مگر اس حالت میں کہ اگر تمہیں اپنا ان سے کوئی بچاؤ کرنا ہو،
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، یعنی ذات سے مراد اپنے غضب سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔